بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احادیث رمضان کے متعلق ہماری آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کروں گا صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اسی طرح صحیح نسائی کے اندر بھی روایت مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجنتی بابن یقال له الریان ویدخل فیہ الصائمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جنت کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ اس میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث تھی، اور اس حدیث میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں مختلف درجات کے لوگ داخل ہوں گے، جس پر جو عبادت غالب ہے۔ مثلا کوئی نمازیں زیادہ پڑھنے والا ہے تو ان کے لیے گویا الگ دروازہ ہے، کوئی صدقات زیادہ دیتا ہے تو اس کے لیے الگ دروازہ ہے، کوئی حج اور عمرہ زیادہ کرتا ہے تو اس کے لیے الگ دروازہ ہے۔ اس طرح کے اعمال کرنے والے ممکن ہے کہ اس کے لیے الگ الگ دروازے یہ مقرر ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے جس کا نام ریان ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ ریان کا جو لفظ ہے، محدثین کرام کہتے ہیں کہ یہ ریجن سے ہیں، اور ری جو ہے یہ ضد ہے آتش کے۔ آتش کے معنی پیاس، اور ریجن کے معنی سیراب ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روزے دار اس دروازے سے جب داخل ہوگا تو وہ سیراب ہو جائے گا، اس کی ساری پیاس ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جب وہ اس ریان دروازے سے داخل ہوگا تو وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح محدثین کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں صرف روزے دار کے لیے ریان یعنی پانی سے سیراب ہونے کا ذکر کیا ہے، جبکہ روزے دار کو تو بھوک بھی لگتی ہے، لیکن یہاں صرف پیاس کے لیے تو گویا انعام کا ذکر کیا ہے اور بھوک کا ذکر نہیں کیا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پیاس کے ضمن میں بھوک بھی شامل ہے، کیونکہ عام طور پر جو پانی پیا جاتا ہے وہ کچھ کھانے کے بعد پیا جاتا ہے، اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے تو وہ ظاہر ہے جنت میں ان کی مہمان نوازی ہوگی، جیسے کہ روایات میں آتا ہے صحیح احادیث میں کہ سب سے پہلے جنتی جب داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مہمان نوازی کریں گے بیل کے جگر کے گوشت کے ساتھ، اور مچھلی کے جگر کے ساتھ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تو اس گوشت کے ساتھ، اور یہ جو پوری دنیا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روٹی کی شکل میں ایک روٹی بنا دیں گے، اور یہ روٹی اور یہ بیل کا جگر اور مچھلی کے جگر کا گوشت یہ ان جنتیوں کے لیے سب سے پہلی مہمان نوازی ہوگی۔ تو بہرحال پہلے کچھ کھایا جاتا ہے، اس کے بعد پانی پیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں صرف پیاس کا ذکر کیا ہے، سیراب ہونے کا، کیونکہ بھوک اس کے ضمن میں یعنی کھانا اس کی ضمن میں آ جاتا ہے، اسی لیے صرف سیراب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ عام طور پر روزے دار کھانے سے اتنے زیادہ یعنی کھانے کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے جتنے پیاس کی وجہ سے۔
یعنی روزے دار کو اگر کھانا نہیں ملتا، بھوک لگی ہے، لیکن بھوک کو زیادہ تر آسانی سے برداشت کیا جاتا ہے، لیکن پیاس کو آسانی سے برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے خاص طور پر پیاس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور عام طور پر روزے دار کو زیادہ تر بھوک کے مقابلے میں پیاس زیادہ لگتی ہے، تو اس وجہ سے صرف سیراب ہونے کا ذکر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کیا ہے۔ بہرحال تو بھوک جو ہے اس کو زیادہ برداشت کیا جا سکتا ہے بمقابلے پیاس کے، اور پیاس کو زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خاص طور پر ریان کا ذکر ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص دروازہ ریان کی صورت میں کہ جب وہ داخل ہوں گے، اور قیامت میں اسی حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا کہ این الصائمون، کہ وہ روزے دار کہاں ہیں، تو سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس ریان دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور اب تمہاری پیاس جو بجھے گی تو اب ہمیشہ کے لیے پیاس بجھے گی، اور اب کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ روزے دار کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، لہذا تمام مسلمانوں سے یہ اللہ کی نبی کا یہ فرمان متوجہ ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور کسی بھی روزے کو ترک نہ کریں۔ دنیا کی تھوڑی سی پیاس اور بھوک اگر ہم نے برداشت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس انعام سے نوازیں اور ہم سب کو اس باب الریان سے داخلے کے اعلان میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔